دلیل ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کریں۔ غور کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اپنے سیرت طیبہ کے وسیلے سے جملہ براشا پشید ایسا نمونے عمل پیش کیا ہے کہ جس کی اتباع میں، جس کی پیروی میں ہماری کامیابی ملا چکی ہے۔ تہذیب و تمدن، شریعت و روحانیت، اس عالم عالم میں پھوٹ مہر خورشید کی درخشانی ہو، یا دریا کی روانی ہو، یا موجود کی بریانی ہو، یا نسلوں کی افزائش ہو، یا جلوے زاد حیات کا شباب ہو، یا انسانی قدروں کا گلاب ہو، شب و روز اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، موت حیات شادی غمی وصل فصل، تمام کے تمام بشر حیاتیاتی صداقتوں کے ساتھ اسلام میں موجود ہے۔ اگر اسے الگ ہٹ کر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کرتا ہے، صاحب ایمان کرتا ہے، تو کسی فریب سے کم نہ ہوگا۔ اس کو فرق کا معیار کو دیکھے تو اویس علی کا ذرا پیار کو دیکھے تو پھر کہیں دنیا میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیرت سید ابرار کو دیکھے۔ If you want to be successful, if you want to experience the existence of a Prophet of Islam, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam choose by Allah to deliver his message of peace, love, unity for every creation in the world. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam give us the right path. If we want to be successful, please the existence of Prophet of Islam. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر سفاری چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، تو نبی کی سیرت کو اپنا سیرت بنا لیجیے، نبی کے کردار کو اپنا کردار بنا لیجیے، نبی کے وصولوں کو اپنا وصول بنا لیجیے۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیے گا۔ صحابہ کرام نے نبی کی سیرت کو اپنا غور کیجیے گا، صحابہ کرام نے نبی کی سیرت کو اپنا کر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بولے سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا نے کربلا نے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے رسولوں کو اپنایا، نبی کے نقش قدم پر انہوں نے چلنے کی کوشش کی، انہوں نے اللہ رسول کی اتباع کی، نبی کی محبت پر انہوں نے زندگی گزاری، نبی کی اتباع کی، ان کا ایمان مکمل ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کی جماعت انہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے رسولوں کو اپنایا۔ یہ اولیاء کی جات جب انہوں نے نبی کے عشق کا جات دیا اور اللہ کے ذکر کے پھٹی میں دب کر جب اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو غور کیجیے گا، یہ اولیاء کی جماعت ذکر الہی کے پھٹی میں دب کر عشق رسول کا جات پی کر جب یہ اولیاء کی جماعت نے نبی کی سیرت کو اپنا کر، نبی کے کردار کو اپنا کر، عشق رسول کا جات پی کر خشوع الہی میں ڈوب کر ذکر الہی کے پھٹی میں دب کر عشق رسول کا جات پی کر جب یہ اولیاء اللہ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی غوث اعظم پر نہیں چمکا، کوئی مخدوم کو چھوٹا پر نہیں چمکا، کوئی سرکار والی سے پاک پاک نہیں چمکا، کوئی نظام الدین پر نہیں چمکا، کوئی سرکار والی سے پاک پاک نہیں چمکا، کوئی خواجہ ہند کا راجہ بن کر نہیں چمکا، اور جس جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں آج بھی خدا کے رحمت کو باقی نظر آتا ہے۔ نسبتوں کے کرن سے روشن جہاں ایک چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے، نہ سہے کچھ بھی دامن میں جوڑ کر مگر درد دل چاہیے بس آدمی کے لیے۔ تو غور کیجیے کہ ہم جب تک نبی سے عشق نہ کرے، جب تک ہماری ایمان مکمل نہ ہو، تو سب بیکار ہے۔ نبی کی محبت ایمان کی اصل ہے، اس لیے خامی نامکمل ہے۔ تو غور کیجیے کہ اولیاء کی جماعت، مسلم کی جماعت دنیا میں آئی تو کس لیے؟ ہماری رہبری بنی ہے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، صحیح غلط میں تمیز سکھانے کے لیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ بتانے کے لیے۔ جب تک نبی کی اتباع نہیں کریں گے، شریعت کی اتباع نہیں کریں گے تو بتائیں ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو غور کیجیے 1,20,000 تو بیش پیغمبروں کو دنیا میں اللہ نے بھیجا، کس کے لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کی جماعت بڑے بڑے اولیاء کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ غوث اعظم کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، خواجہ ہند کے راجہ کو بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری نجات کے لیے، تاکہ صحیح مارگ ہمیں مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، ہمیں زندگی جینے کا شعور پیدا ہو جائے، تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چل کر، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر، خدا کے پیغام کو سمجھ کر ہم اس پہ عمل کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ 1,20,000 کو پیش پیغمبروں کو خالق کائنات نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہماری ہدایت کے لیے، اولیاء کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، تاکہ اے لوگوں اولیاء کی جماعت سے اللہ مخاطب ہوا، انبیاء مسلمین کی جماعت سے مخاطب ہوا، اے انبیاء کی جماعت، اے مسلم کی جماعت، اے اولیاء کی جماعت، تم اپنے معنوں کو سمجھا دو کہ خالق کائنات نے تمہیں
بلکہ پہلے تمہیں زندگی دی جائے گی، زندگی کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد پھر تمہیں قبر میں دفن کیا جائے گا، قبر میں دفن ہونے کے بعد جب قیامت کا دن برپا ہوگا پھر تمہیں قبر سے نکالا جائے گا، اور قبر سے نکالنے کے بعد تم تمامی کو سب لوگوں کو پھر حشر کے میدان میں جمع بھی ہونا ہوگا، اور اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پاپ لوگوں کا حساب و کتاب بھی دینا ہوگا۔ اس مقصد کو بتانے کے لیے آج علماء تعلیمیں کرتے ہیں، ہمیں حلال و حرام کی تمیز بتاتے ہیں، فرق بتاتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بتاتے ہیں، تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے، ہمارا عمل ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری مزدار ایسے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اس زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے، یعنی اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا جس کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے۔ اسی آخرت کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، علماء کو بھیجا، اسی چیز کے بارے میں خبر دینے کے لیے۔ تمہیں جو زندگی ملی ہے بندگی کے لیے، اس کے لیے تمہیں جو زندگی ملی ہے بندگی کے لیے، وقت خراب نہ کرو مختصر زندگی کے لیے۔ تو بتائیے 50 سے 60 70 برس زمین کے اوپر، اس کے بعد ہم زمین کے اندر پیک ہو جائے گا، تو کم سے کم ہمارے اندر معلومات اتنا ہونا چاہیے، ہمیں آخرت میں فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، جب تک ہم جی رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہم لوگ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کبھی تک منزل کو طے کریں گے، کبھی تک دنیا میں ہمیں کب تک رہنا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، قیامت جب آئے گی اللہ ہمیں پھر نکالے گا۔ تو بتائیے ہمیں دنیا میں زیادہ پڑھنا ہے کہ کب؟ تو ہمیں اس کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ تو خالق کائنات نے مقصد حیات کو کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز فلسفہ ہوتا ہے۔ میں بنانے والے نے یہ سوچ کر بنانے کا ایمان کیا کہ ایسا تنتر بنایا جائے کہ لوگ آہستہ بولے دور تک آواز آئے۔ ٹرین بنانے والے نے جب ٹرین کا ایجاد کیا اس نے یہ سوچا ایک ایسا واہن بنایا جائے جس میں ایک ساتھ بہت سارے لوگ اپنے منزل تک پہنچ جائیں، اپنے مقام تک پہنچ جائے۔ تو ہر چیز کی ایجاد کے پیچھے ایک فلسفہ پوشیدہ ہوا ہے۔ آج موبائل بنانے والے نے بنایا یہی سوچ کر کہ ایسا ینتر بنایا جائے کہ ہم انڈیا میں رہیں اور امریکہ کی بجائے۔ ایجادات یعنی جو بھی چیزیں ہم دنیا میں بنا رہے ہیں کوئی بیکار نہیں ہے۔ ہم جنگل میں جو جنگل بوٹی دیکھتے ہیں جن کو جنگلی گھاس جنگلی پودا کہتے ہیں اس کو بھی بیکار مت سمجھیے، وہ بھی کسی مرض کی دوا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مرض کی دوا ہے۔ سائنٹسٹ نے جہاں پہ ریسرچ کیا اس سے اس کے ذریعے دوا کو بنایا جس سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ خالق کائنات نے چیوٹی کو بنایا ہے، چیوٹی کو بنایا ہے تو اس میں بھی مقصد ہے۔ مچھر کو پیدا کیا ہے تو بنا مقصد پیدا نہیں کیا، اس کے بھی کچھ راز ہے، اس کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ پتہ ہی چلا خالق کائنات نے کسی چیز کو بنا مقصد پیدا نہیں کیا ہے، خالق کائنات نے بنایا ہے، ہر شے کو بنایا ہے، ہر شے کا فلسفہ چھپا ہوا ہے، کچھ رازیں ہیں جو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کی حکمت بندوں کے سوچ سے بھی آگے کی بات ہے۔ المختصر کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں حیات جو ملی اور ملے گا، زندگی جو ملی ہمیں اس کے لیے بندگی کے لیے خالق کائنات نے مقصد حیات کو بتا دیا اور ہمیں سمجھا دیا کہ کیوں پیدا کیا گیا۔ غور کیجیے وسعت ساس رسدہ خالق کائنات نے قرآن مقدس پر گھوس بول دیا اور فلسفے موضوع حیات زندگی جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے فلسفے کو بھی ظاہر کر دیا اور قرآن مقدس کا ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ I haven't created jinn and ins but worship to me۔ ہم نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے لیے پیدا کیا۔ تو خالق کائنات نے مقصد کو بتا دیا کہ جنات کو بنایا، انسان کو بنایا۔ مقصد کیا ہے خالق کائنات کا؟ کہ ہماری عبادت کی جائے۔ تو بتائیے جو ہم پہ فرض ہے یعنی اللہ رسول کی اتباع، آج ہم اسے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آج نماز شریعت سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ جو اہم مقصد ہے انسان کا اہم مقصد ہونا چاہیے، آج ہم اسے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں اور باقی اللہ کی بندگی چھوڑ کر اللہ رسول کی اتباع چھوڑ کر باقی دنیا میں جو بھی مکروہات کام ہے، شریعت کے خلاف کام ہے، آج اس میں ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو بتائیے ہم کامیاب ہیں؟ ہم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک ہم کبھی اصولت کو نہیں اپنائیں گے، جب تک شریعت و سنت کی اتباع نہیں کریں گے، جب تک ہم کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ جیون بہت سے کٹھن ہے، جوہر پھر کا کھیل، کچا سرسوں پیر کر کھلی ملی نہ تیل۔ للہ انصاف سے بتائیے رائی کا پودا کچا اکھاڑ کر لایا جائے، کچا
पौधा खेत से अगर आप चाहिएगा तो उससे खली प्राप्त कर के ये मुमकिन है, ये चीज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। तो ठीक इसी तरह हम मुसलमान घराने पैदा हो जाए तो ये जन्नती होने की गारंटी नहीं है। तो मुसलमान है तो हमारी सोच, हमारे अफआल, हमारे किरदार, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन सब शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। तब हम साहिब ईमान हैं, मुकम्मल मुसलमान हैं और हम दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। आजाद वक्त इजाजत नहीं देता, कुछ और कही जाए इंशाअल्लाह। मेरे बाद आपको भेजिए खिताबत आपको समाप्त फरमानी है। वक्त और टाइम के साथ आदि हम अपने इंतजाम करता हूँ। दुआ के साथ अल्लाह अपनी इज्जत तमाम तमाम का हाजिर कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे हबीब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम तमाम की बिना सगायर कराए माफ फरमा दे और जुमला मोमिनात की गुनाहों को माफ फरमा कर जन्नत में मुकाम अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम को इस साथ साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह वल बराया, अस्तगफिरुल्लाह मिन खताया, अस्तगफिरुल्लाह वल बराया, अस्तगफिरुल्लाह मिन खताया, अस्तगफिरुल्लाह वल बराया, अस्तगफिरुल्लाह मिन खताया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।